حي على الفلاح. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه اما بعد. آج ہم 24واں پارہ پڑھیں گے. 23ویں پارے کے اختتام تک سورہ زمر کی آیت نمبر 31 ہم پڑھ چکے ہیں. تو آیت نمبر 32 سے 24ویں پارہ کا آغاز ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. بس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچ اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلائے. کیا دوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں. والذی جاء بالصدق، اور جو سچے دین کو لے کر آئے، اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وصدق به، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضور کی تصدیق کی. حضور کی تصدیق کرنے والوں میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آزاد مردوں میں اولین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بچوں میں مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. خواتین میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اب صرف یہی نہیں، یہ تو اولین ہے نا، دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ہیں، کثیر تعداد جنہوں نے حضور کی تصدیق کی. فرمایا جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ نعمت ہے جس کو وہ چاہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، تاکہ اللہ ان محسنین سے ان کے کیے ہوئے زیادہ برے کاموں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کاموں کی ان کو جزا عطا فرمائے. یعنی جو حضور کی تصدیق کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد حضور کی تصدیق کرنے کے بعد گزشتہ زمانہ کفر کے دور جاہلیت کے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بہترین جزا ہے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، یہاں بندے سے مراد حضور کی ذات ہے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. کیا اللہ غالب منتقم نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. آپ کہیے بھلا تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو دور کر سکیں گے؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت مجھ سے دور کر سکیں گے؟ آپ کہیے مجھے اللہ کافی ہے. قل حسبی اللہ، آپ کہیے مجھے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں.
جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑتا ہے اس کو کہیں سے خیر نہیں ملتی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے، پھر سبھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کے پیارے بھی اس کے ہو جاتے ہیں، اللہ سب کو اس کا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثیر محدثین نے اس کو لکھا ہے، آپ روم میں تھے اور لشکر کو تلاش کر رہے تھے، مسلمانوں کے لشکر کو، تو آپ اکیلے تھے، اچانک سامنے شیر آ گیا۔ اب شیر کا کام کیا ہے؟ وہ درندہ ہے، حیوان مفترس ہے، چیرنے پھاڑنے والا جانور ہے، تو انسان اگر سامنے آئے شیر کے تو ظاہر ہے وہ حملہ کرے گا، انسان کو کھائے گا۔ لیکن حضرت سفینہ کیا کہتے ہیں؟ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، او درندے سن، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ شیر جو حملہ کرنے لگا تھا ایک دم دم ہلاتا ہوا آپ کے پاس آ گیا، دم ہلاتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آپ کو لشکر تک پہنچا کر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شرح السنہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کے علاوہ بھی کثیر کتب میں یہ حدیث درج ہے کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کا نام لینے کی وجہ سے شیر بھی تابع ہو گیا۔ تو فرمایا اے حبیب آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ آپ کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، بس عن قریب تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے، سو جس نے ہدایت اختیار کی تو اپنے ہی فائدہ کے لیے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو اس گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بھئی ہدایت اختیار کرو گے تو اپنا فائدہ ہے، ہدایت نہیں اختیار کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو حق کا پیغام دے گئے، انہوں نے تو دے دیا، ارشاد فرما دیا۔ لہٰذا اگر کوئی گمراہی کو ہی اختیار کرتا ہے تو حضور کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور دوسرا اس کا اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان وہ نہیں کر رہا۔ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جن روحوں کی موت نہیں آئی ان کو نیند میں قبض کرتا ہے، پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے ان کو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر میعاد تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں روح کا جسم سے نکلنا دو طرح کا ہے، ایک وہ روح نکلتی ہے جس کے بعد انسان کی سانس کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ڈیڈ باڈی ہے، باڈی ڈیڈ ہو گئی ہے، تو یہ جو روح نکلتی ہے اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ روح کا نکلنا ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے، نہ اس کو کوئی آواز سنائی دے رہی ہے، آنکھیں بند ہیں، کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا، تو اب ایسی حالت میں یہ بھی اس کے جسم سے روح کا نکلنا ہے، یہ بھی موت کے جیسا ہے۔ تو جب انسان سوتا ہے اللہ اس کے جسم سے روح کو اس طرح نکالتا ہے کہ جیسے ہی شور ہوا، کوئی بہت اونچی آواز آئی تو اس کی حس کام کرتی، روح فوراً لوٹ آتی ہے۔ جیسے اس کو جگایا جاتا ہے
تو فوراً اس کی روح واپس اس میں پلٹ آتی ہے، یا اس کی نیند پوری ہوتی ہے تو روح اس میں واپس پلٹ آتی ہے اور وہ جاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نیند کی حالت میں ان سے جو روح نکلی ہوتی ہے وہ روح پھر واپس نہیں آتی، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ان کی نیند پوری ہونے کے بعد یا نیند منقطع ہونے کے ساتھ ہی ان کی روحوں کو واپس ان کے بدن میں لوٹا دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا سوئے جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، میڈیکل سائنس اس کے بارے میں جو کچھ کہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سوئے جب صبح اٹھایا تو دیکھا جسم میں جان نہیں ہے۔ کیوں جان نہیں ہے؟ اس لیے کہ موت کا وقت آ گیا تھا، اللہ نے جو نیند کی حالت میں اس کی روح کو نکالا، بعد میں اس کو واپس نہیں لوٹایا اور اس کی باڈی ڈیڈ ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ کہیے، خواہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ وہ عقل و خرد رکھتے ہوں، آپ کہیے تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر شفاعت کی مطلقاً نفی نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اپنا سفارشی نہیں کسی کو بنانا چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور ہماری شفاعت کریں گے، ہم اللہ کو چھوڑ کر نہیں کہہ رہے۔ من دون ہی کا معنی لوگوں نے نہیں سمجھا تو حضور کی شفاعت کا انکار کر دیا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، جیسا کہ ہم آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی شفاعت جو بھی کرے گا اس کی بارگاہ میں اس کے اذن اور اس کی اجازت سے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اذن شفاعت دے گا، اجازت دے گا، پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، حفاظ کرام شفاعت کریں گے، مؤذنین شفاعت کریں گے، جس کے ساتھ خیر کی بھلائی کی وہ بھی شفاعت کریں گے، پھر جس کو اجازت ملے گی وہ شفاعت کرے گا۔ تو مطلقاً شفاعت کا انکار کرنا یہ غلط ہے۔ پھر ارشاد ہے، اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ کیا اچھا لگتا ہے؟ یہاں پر بھی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر، بتوں کا ذکر اللہ کو چھوڑ کر ہے۔ اب جن بتوں کو شریک قرار دیا، اب ان کا ذکر اللہ کو چھوڑ کر، اب یہاں چاہے اللہ کا ذکر کر بھی لیں تو ایسا ذکر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دیا جا رہا ہو۔ تو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا کسی کا ذکر کیا جائے جیسے بتوں کا، تو یہ مشرکین خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کا ذکر نہیں کرنا۔ ہاں، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، اس کی توحید کے دائرے میں رہتے ہوئے جس کا بھی ذکر کرنے جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی ذکر کرے گا تو اللہ کو چھوڑ کر کرے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ تو حضور کا ذکر جب کیا جائے گا تو اللہ کو چھوڑ کر نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، شہداء، صدیقین، ان کا جب ذکر کیا جائے گا، چونکہ یہ سب اللہ والے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بتوں کا جب ذکر کیا جائے گا تو اللہ کو چھوڑ کر کیا جائے گا۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کا ذکر ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر ذکر کرنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ دعا کیجئے، اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں اور اتنی ہی اور بھی ہوتیں
تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو ضرور فدیہ میں دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ تو انسان دنیا میں جو اس کے پاس اسباب ہوتے ہیں، جو اس کے پاس مال ہوتا ہے، جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، اپنے لیے بچا کے رکھتا ہے۔ تو فرمایا اے انسان تو جن جن چیزوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جب اللہ کا عذاب سامنے آئے گا تو کسی چیز سے محبت نہیں کرے گا، تجھے صرف اپنی جان کی پرواہ ہوگی۔ تیرے پاس ساری دنیا ہو، دنیا کے سارے خزانے، بلکہ اس سے دگنے خزانے ہوں، تو چاہے گا کہ میں یہ سب کچھ دے کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں اہل جنت کے بارے میں ہے کہ اللہ انہیں جنت میں وہ انعام عطا فرمائے گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اتنا کچھ اللہ نے ہمارے لیے رکھا۔ ایسے ہی اہل دوزخ کے لیے ہے، انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ پڑھ لیں ایک بار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور ان کے کیے ہوئے برے کام ان کے لیے ظاہر ہوں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کا احاطہ کر لے گا۔ پس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے صرف ایک علم کی بنا پر دی گئی ہے، بلکہ در حقیقت یہ آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہ بات کہی تھی، سو ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ دنیا میں کامیابیاں ہوں، آپ کے پاس بہت نعمتیں ہیں، اور آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، سونا بنا دیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کی قابلیت بہت ہے، یہ نہ سمجھے کہ آپ کے پاس استعداد بہت ہے مال بڑھانے کی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی قابلیت پر اس کو موقوف نہیں کرنا۔ فرمایا وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علم سے آیا ہمارے پاس، ان سے پہلوں نے بھی ایسے کہا تھا۔ قارون کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، وہ بھی کہتا تھا کہ میرے پاس جو اتنا مال و دولت ہے یہ میری قابلیت کی وجہ سے، میں اس کا استحقاق رکھتا ہوں، میں مستحق ہوں۔ دیکھیں ہمیں جو ملا ہے، جو عطا ہوا ہے، محض ہمارے رب کی، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے۔ بس ان کے برے کاموں کا عذاب انہیں آ پہنچا، اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں انہیں بھی ان کے برے کاموں کا وبال پہنچے گا، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ آپ کہیے اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس آیہ کریمہ میں رحمت کا وہ حسین تذکرہ ہے کہ گناہ گاروں کو، مجھ جیسے سیاہ کاروں کو امید لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ کرم فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انسان تو کیسا ہی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو احد کے میدان میں سخت تکالیف پہنچی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی میدان میں ہوئی۔ آپ کو جس شخص نے شہید کیا تھا وہ ایک غلام، حبشی غلام تھے، ان کا نام وحشی ہے۔ یہ چھوٹا نیزہ چلانے کے ماہر تھے، انہوں نے نشانہ لگا کر آپ کو نیزہ مارا، جس سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اب اس غلام کو یہ کہا گیا تھا اگر تو حمزہ کو شہید کرے گا تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں انعام بھی دیا جائے گا، اور پھر بدلے میں اس کو آزادی مل گئی، انعام و اکرام مل گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کی شہادت پر بڑے ملول ہوئے تھے۔ سرکار علیہ السلام کی
آنکھوں سے اتنے آنسو رواں ہوئے کہ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک آنسوں سے بھیگ گئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار کہہ رہے تھے میرے چچا کے ساتھ کیا کیا گیا، میرے چچا کے ساتھ کیا ہوا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم روئے جا رہے ہیں۔ حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، حاضر ہونے کی اجازت چاہی کہ میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو حضور نے فرمایا نہیں پھوپھی، آپ دیکھ نہیں پائیں گی، ظالموں نے جو حالت کی ہے۔ سینہ چاک کیا، کلیجہ مبارک نکال کر چبانے کی کوشش کی، مسئلہ کر دیا، ناک کان اعضائے جسم کو کاٹ لیا، ہار میں پرو لیا، عجیب کیفیت تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے محبوب چچا کے قاتل وحشی، اب دیکھیں جو اپنے پیاروں کا قاتل ہوتا ہے، پیاروں کا دشمن ہوتا ہے، اس کے ساتھ یقینی بات ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قاتل ہے، اس نے میرے پیارے کو نقصان پہنچایا، میرے پیارے کو قتل کیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کریمی دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت میں، مزاج میں اللہ نے جو رحمت کا سمندر سمو دیا ہے، اس کا منظر دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم وحشی کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ ایمان لے آ، اسے ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب آپ کہتے ہیں کہ زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، قتل کرنے والا، اس کو دگنا دگنا عذاب دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ عذاب ملے گا اس کو۔ میں نے شرک بھی کیا ہے، میں نے قتل بھی کیا ہے، میں نے زنا بھی کیا ہے، تو میں اگر ایمان لے بھی ہوں تو میرے لیے تو پہلے ہی آپ نے بہت سزاؤں کا بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ حدیث بڑی زبردست ہے، سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کی طرف کسی کو بھیج کر بلوایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اب اس کو بلوایا اور اسلام کی دعوت دی تو اس نے کیا کہا؟ آپ مجھے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا یا شرک کیا، زنا کیا، اس کو بہت گناہ ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا اور اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا، اور میں یہ سب کام کر چکا ہوں، کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ تو اللہ عز و جل نے ایک آیت نازل فرمائی۔ کون سی آیت؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے۔ ارشاد ہے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیک اعمال سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ آیت کریمہ سنائی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً اسلام لے آتا، لیکن اس نے کیا کہا؟ وحشی نے کہا اے محمد، یہ بہت سخت شرط ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، ہو سکتا ہے میں اس شرط پر پورا نہ اتر سکوں۔ یعنی آپ کہتے ہیں جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے، ہو سکتا ہے میں عمل صالح نہ کر سکوں، میں نیکیاں نہ کر سکوں، تو پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ، مجھے تو پھر بھی عذاب ہوگا۔ اب دوسری آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اس میں کیا ارشاد ہوا کہ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی اس سے کم گناہ جو بھی ہوگا اللہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اب خوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے محمد میں دیکھ رہا ہوں اس میں بھی مغفرت اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے۔ لمن یشاء، اگر اللہ چاہے گا، تو یہ اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے نا، اللہ چاہے گا تو مغفرت ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مغفرت ہوگی۔ تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے؟ کوئی اور بھی صورت ہو سکتی ہے کہ میں واقعی کامیاب ہو جاؤں، میں اگر ایمان لاؤں اور میری مغفرت ہو جائے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہیے اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت سن کر وحشی نے کہا ہاں اب میرا اطمینان ہوا، اب میں اسلام لاتا ہوں۔ وحشی نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دیکھیں
ہماری کسی شخص کے ساتھ دشمنی ہو، کسی نے کبھی برا کہا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، اور ہم سے پھر وہی ہم سے کوئی اپنے فائدے کے لیے کوئی مشورہ پوچھ لے، ہم سے کوئی راستہ پوچھ لے، تو ہم اس کو صحیح بتانے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا کہ اس کو صحیح راستہ دکھا دیں۔ لیکن جس نے حضور کے محبوب چچا کو قتل کیا، سرکار بار بار اس کو جنت کا راستہ دکھا رہے، وحشی آ جا، یہ جنت کو راستہ جا رہا ہے، آ تجھے اس راستے پر ڈال دوں۔ جب وحشی نے اسلام قبول کر لیا تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو آفر ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو یہ صرف وحشی کے لیے یا سب کے لیے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے، کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی اطاعت کرو، اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، تم اسلام لے آؤ، اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو احکام نازل کیے گئے ان میں سے سب سے اچھے احکام پر عمل کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ یہاں ارشاد ہوا تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو احکام نازل ہوئے ان میں جو سب سے بہتر ہیں ان احکام پر عمل کرو۔ اب سب سے بہتر کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ ہیں جائز اور کچھ ہیں بہتر، اولا۔ اب جائز کیا ہے؟ آپ رمضان شریف میں علیل ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے آپ روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ لیں، لیکن اگر آپ اتنے بیمار نہیں ہیں، آپ روزہ بآسانی رکھ سکتے ہیں، تو بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے۔ آپ سفر میں، سفر آپ کا آرام دہ تھا، لگژری گاڑی ہے، بہترین سواری ہے، اے سی چل رہا ہے، آپ کو کوئی دقت نہیں، سفر بھی کوئی مشکل والا نہیں ہے، لیکن آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں، بعد میں تعداد پوری کر لیں۔ لیکن اگر آپ آسانی محسوس کرتے ہیں، آپ کو کوئی دقت نہیں ہے، تو پھر آپ روزہ رکھیں، یہی بہتر ہے۔ اسی طرح آپ نے نفلی صدقہ کرنا ہے تو آپ دکھا کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اگر دل میں ریاکاری نہ ہو، یہ شرط ہے دل میں ریاکاری نہ ہو، پھر دکھلاوا کر سکتے ہیں۔ ان تبدو خیرن او تخفو، تم اعلانیہ بھی صدقہ کر سکتے ہو، لیکن او تخفو، اگر تم چھپا کر کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، چھپا کر کرو تو یہ بہتر ہے۔ تو شریعت میں جہاں جہاں اجازتیں ہیں وہاں اجازت کو چھوڑ کر زیادہ نیکی والا عمل کرنا، اس کی ترغیب یہاں پر دی جا رہی ہے کہ سب سے اچھے کام پر عمل کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ پھر ایسا نہ ہو کوئی شخص یہ کہے، ہائے افسوس میری ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں، بے شک میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہو جاتا، یا عذاب دیکھتے وقت یہ کہے کہ کاش میرا دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں۔ تو قیامت کے دن کافروں کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا جب وہ کہیں گے ہمیں موقع ملے ہم جائیں پھر نیکیاں کریں یا ہم نیکیاں کرتے، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں، سو تو نے ان کی تکذیب کی اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کا منہ کالا ہوگا۔ کیا تکبر کرنے والوں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور اللہ متقین کو ان کی کامیابی کے سبب سے عذاب سے نجات دے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين۔ آپ کہیے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا بزور حکم دے رہے ہو؟
بے شک آپ کی طرف توحید کی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف کہ اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو نبی رحمت جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی کبھی بھی شرک کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تعریض ہے۔ تعریض کیا ہے؟ حضور سے خطاب ہو رہا ہے اور حضور کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے اے لوگو دیکھو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اگر ان کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم شرک کرو اور تمہارے اعمال برباد نہ ہوں؟ تو شرک ایسا قبیح جرم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جرم کرے گا تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن سب زمینیں اسی کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان چیزوں سے پاک اور برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کے شایان نشان جو اس کا ہاتھ ہے، جو اس کے شایان نشان ہے۔ تو دایاں کہنے سے مطلب قوت زیادہ ہوتی، یعنی ہر چیز خوب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کے تصرف میں ہے اور اسی کی طاقت اور اس کے تصرف میں ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں والے سب ہلاک ہو جائیں گے ما سوا ان کے جن کو اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں سور میں 2 بار پھونکا جائے گا، ایک سینگ ہوگا اس میں اللہ کے حکم سے فرشتہ پھونک مارے گا، تو پہلی بار جب پھونکا جائے گا تو سب لوگوں پر موت طاری ہوگی، سب مر جائیں گے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، پھر سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے، زمین سے اٹھیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اور ان دونوں سور پھونکنے کے درمیان، پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور تمام نبیوں اور تمام شہداء کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ان کے سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ یہ آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 73 ہے جہاں پر لفظ زمر ہے۔ اس آیت کا نام زمر ہے نا، ہم نے کل بات کی تھی۔ تو زمر کیا ہے؟ جماعتیں، لوگوں کو گروہ در گروہ کفار کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اور ایمان والوں کو احترام کے ساتھ جنت کی طرف لایا جائے گا، اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے محافظ کافروں سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہاری جنس سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، سو تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے آگے ایمان والوں کا ذکر ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ جنت پر پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جنت کے محافظ ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاک اور صاف ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے
الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ جنتی کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جہاں چاہیں جنت میں رہتے ہیں، پس نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ اے رسول مکرم، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر سورۃ زمر کا اختتام ہے۔ اس سے آگے سورت ہے المؤمن، اس سے آگے سورت ہے المؤمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کو نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غلبہ والا، بے حد علم والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، بہت سخت عذاب دینے والا، صاحب فضل ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں صرف کفار جھگڑا کرتے ہیں، سو شہروں میں ان کے چلنے پھرنے سے اے مخاطب تم دھوکے میں نہ آنا۔ کفار آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں، مسلمان ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے امیگریشن کے سخت قوانین ہیں، اور کفار ان کا ایسا پاسپورٹ ہے ویزا بھی نہیں لگوانا پڑتا۔ کئی ممالک، 20 ممالک میں بغیر ویزا کے آ جا رہے ہیں اور لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، دنیا کی آسائشیں انہیں میسر ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے مخاطب کہیں یہ مت سمجھنا کہ یہی بہتری کا معیار ہے۔ دنیا میں اگر ان کے پاس آسانیاں ہیں، اگر وہ عیاشی کر رہے ہیں تو یہ بہتری کا معیار نہیں، بہتر وہی ہے جس کا اللہ پر، اس کے نبیوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان ہے، جو عقیدے میں، جو عمل میں درست ہے، وہی بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا بہرحال مختصر ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دیگر گروہوں نے تکذیب کی تھی، اور ہر امت نے اپنے رسول پر قابو پانے کا ارادہ کیا تھا اور باطل باتوں سے جھگڑا کیا تھا تاکہ وہ اس کے ذریعہ حق کو مغلوب کر دیں، پس میں نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا فیصلہ کفار کے خلاف ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، سو تو ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے، اور تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اے بندہ مومن، تیرے لیے تو وہ بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک صالح مومن کسی کی پیٹھ پیچھے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے تو حدیث شریف میں ہے غائب کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہاں فرشتے ہیں، اور فرشتے بھی معمولی نہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ کیسا کریم اللہ ہے ہمارا رب العالمین،
کیسی محبت فرمانے والا ہے ایمان والوں کے ساتھ، اس کی کیسی بخشش ہے، کیسی رحمت ہے، کیسی کرم نوازی ہے کہ اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، تم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو۔ ایک بزرگ ہیں حضرت خلف بن حشام، یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت حضرت سلیم بن عیسیٰ، یہ بھی ایک بزرگ ہیں، ان کے سامنے پڑھی، یہی کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو حضرت سلیم بن عیسیٰ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں دیکھو اللہ کی رحمت، ایمان والا اپنے بستر میں بے خبر سویا پڑا ہے، وہ نیند کی آغوش میں ہے، اور یہاں فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس سوئے ہوئے کے لیے بھی وہ مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ اے ہمارے رب تو ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرما دے۔ کیا کیا دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ اے ہمارے رب تو ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو مغفرت کے لائق ہیں۔ بے شک تو بہت غالب اور بے حد حکمت والا ہے، اور تو ان کو گناہوں سے بچا، اور اس دن تو جس کو گناہوں کے عذاب سے بچا لے گا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ بے شک قیامت کے دن کفار سے بآواز بلند کہا جائے گا کہ تمہیں اپنے اوپر جو غصہ آ رہا ہے اس سے کہیں سنگین اللہ کا غضب ہے جو تم پر اس وقت آتا تھا جب تمہیں اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی، پھر تم کفر کرتے تھے۔ جب قیامت کے دن کفار کو دوزخ میں پھینکا جائے گا نا تو اب انہیں خود پر غصہ آئے گا، یہ ہم نے کیوں یہ ایسے برے عمل کیے، کیوں ایسا برا عقیدہ ہم نے رکھا، تو خود پر غصہ آئے گا۔ تو اللہ فرمائے گا اس سے زیادہ اللہ کو تم پر غضب آتا تھا جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرک کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ فرمایا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، آیا اب دوزخ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ اب دوزخ سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ انہیں کہا جائے گا اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ جب صرف اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لاتے تھے، پس فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، یہ بڑا اہم حصہ ہے آیت کا۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، لڑائی طول پکڑ گئی، تو انہوں نے اتفاق کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اب فیصلہ کرنے کے لیے ان دونوں صحابہ کو مقرر کر دیا، دونوں طرف سے، مولا پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے بھی، اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی۔ ایک بہت بڑا طبقہ جن کو خوارج کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ جو فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے مقرر کیا ہے حضرت عمر بن عاص کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ فیصلہ کرنا غلط ہے، ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فالحکم للہ العلی الکبیر، بس فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کیجئے گا، فیصلہ کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ خوارج کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تھوڑے سے لوگ نہیں تھے، 12,000 سے زیادہ تھے یہ لوگ، یہ کہنے لگے نہیں جناب فالحکم للہ العلی الکبیر، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، تو ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ مولا پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت تو بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے جو یہ معنی نکال رہے ہیں وہ معنی ان کا غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو مولا پاک نے فرمایا کہ ان کا استدلال غلط ہے۔ تو جیسے خوارج نے کیا تھا، آج بھی قرآن کریم کی آیتوں کے ٹکڑے پڑھ کر ان کو خلط ملط انداز میں پیش کرنے والے آپ کو کثیر لوگ ملیں گے، جو اس معنی کو بالکل چھوڑ دیں گے جو صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک کیا جاتا ہے، امت کا اجماع ہے جس پر اتفاق ہے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ قرآن کریم کی آیات کی وضاحت، تشریح، تفسیر کے لیے جو احادیث ہیں ان احادیث کو بھی چھوڑ دیں گے، اپنی لاجک میں، اپنی سمجھ میں جو بات آ رہی ہے اس کو بیان کر دیں گے۔ تو ایسا ہی خوارج نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خوارج دوزخ کے کتے ہیں۔ جی حدیث نمبر 173 ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 173۔ رسول اللہ نے فرمایا، خوارج جہنم کے کتے ہیں، جو قرآن سے استدلال کر رہے ہیں اور ظاہری معنی کے اعتبار سے بڑا پرفیکٹ استدلال کر رہے ہیں، لیکن امت کے ہاں جو قرآن کا وہ معنی سمجھا جاتا ہے اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ تو ایسا معنی جو اجماع امت کے خلاف ہو، جو حضور کی احادیث کے خلاف ہو، جو قرآن کریم کی دیگر آیات کی تفسیر اور اس کے معنی کے خلاف ہو، ایسے معنی اپنی منمانی کرتے ہوئے گھڑ کر امت کو گمراہ کرنا، یہ خوارج کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایک گمراہ فرقہ تھا۔ مولا علی نے نہروان کے قریب پھر ان کے ساتھ جہاد کیا اور ان کے بہت سارے لوگوں کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ وہی تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے، اور صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ سو تم اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، خواہ کافروں کو برا لگے۔ وہ بلند درجات عطا فرمانے والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ ظاہر ہوں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جس دن سب لوگ ظاہر ہوں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی، جو واحد سب پر غالب ہے۔ قیامت کے دن کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی، کوئی اوٹ نہیں ہوگی جس کے پیچھے چھپ سکیں، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا جس کے پیچھے جا کے چھپ جاؤ، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ لوگ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، غیر مختون ہوں گے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں، ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ جب سب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ اب حضور کا جو ارشاد ہے وہ سنیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، سب ننگے ہوں گے، کوئی کسی کو دیکھے، یہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ کسی کو دیکھیں۔ اللہ کا قہر ایسا عروج پر ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6527 ہے، 6527 نمبر حدیث ہے بخاری کی۔ ایسا ہولناک منظر ہوگا قیامت کا، ایسا قہر عروج پر ہوگا، کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ کسی کو دیکھے۔ اللہ اکبر، یا الہی، گرمی معاشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ اس آگے ارشاد ہے، آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا صلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ان کو بہت قریب آنے والے دن سے ڈرائیے جب وفور دہشت سے دل منہوں کو آ جائیں گے، لوگ غم کے گھونٹ
بھرے ہوئے خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے۔ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینہ میں چھپی ہوئی باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کی پرستش کرتے ہیں جو کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ کیا ان کافروں نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ یہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور زمین میں ان کے اثرات بھی بہت زیادہ تھے؟ اس کے باوجود اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان پر گرفت کی۔ بے شک وہ بہت قوت والا سخت عذاب والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن معجزے دے کر بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے برحق دین لے کر گئے تو انہوں نے کہا جو لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی سازش محض گمراہی پر مبنی ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، اور موسیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا وہ اس ملک میں بڑا ہنگامہ کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا میں ہر اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں لاتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ یہاں آیت نمبر 28 سے، سورۃ مومن کی آیت نمبر 28 سے ایسے شخص کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ایسے شخص کے اقوال قرآن نقل کر رہا ہے جو تھا تو قوم فرعون میں سے، لیکن وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا۔ بلکہ مفسرین کہتے ہیں یہ فرعون کا کزن تھا، اس نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا ہوا تھا، لیکن پھر ایک وقت ایسا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ یہ لوگوں کو قائل کرتا رہا، قبطیوں کو سمجھاتا رہا، فرعونیوں کو سمجھاتا رہا، ان میں سے ہونے کے باوجود ان کو محبت سے قائل کرتا رہا، اور پھر بالآخر اس کو اپنے ایمان کا اظہار کرنا پڑا۔ تو سب فرعونی تو غرق ہو گئے تھے، لیکن اس کو، یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ اور فرعون کے متبعین میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا، اس نے کہا کیا تم ایک مرد کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لا چکا ہے؟ اگر وہ بالفرض جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب سے وہ ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ عذاب تو تم پر آئے گا۔ بے شک جو حد سے تجاوز کرنے والا جھوٹا ہو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے کیونکہ تم اس ملک پر غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی راستہ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں صرف کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں۔ اور اس مرد مومن نے کہا اے میری قوم، مجھے خطرہ ہے کہ تم پر سابقہ امتوں کی طرح عذاب آ جائے گا، جس طرح نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد کے لوگوں کا طریقہ تھا، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تم پر چیخ و پکار کے دن کا خطرہ ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔
اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پس تم ان کی لائی ہوئی نشانیوں میں شک ہی کرتے رہے، حتیٰ کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا اب اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اور اللہ اسی طرح اس کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے متجاوز ہو، شک میں مبتلا ہو۔ جو لوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ایسا جھگڑا سخت غصہ کا موجب ہے۔ اللہ اسی طرح ہر جبار متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا دے، شاید کہ میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور بے شک میں ضرور گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے برے عمل کو اس کے نزدیک خوشنما بنا دیا گیا اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر سازش صرف ناکام ہونے والی تھی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ اور اس مرد مومن نے کہا اے میری قوم میری پیروی کرو، میں نیکی کے راستہ پر تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو صرف عارضی فائدہ ہے، اور بے شک آخرت ہی دائمی قیام کی جگہ ہے۔ جس نے برا کام کیا تو اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ نیکی کرنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان عقیدہ صحیح ہو تو نیکی کا فائدہ، یہ قرآن نے بار بار بیان کیا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نیک اعمال کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے مانیں، پہلے ماننا ہے پھر کرنا ہے۔ یہ میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، پہلے ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، حضور کے بتائے ہوئے احکامات کو، حضور نے جو عقائد ہمیں عطا فرمائے، جو چیزوں کی رہنمائی فرمائی، ان کو پہلے ماننا ہے پھر کرنا ہے۔ تو اس نیک بندے نے کیا کہا؟ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے اللہ کا کفر کرنے کی دعوت دے رہے ہو، اور یہ کہ میں اس چیز کو اللہ کا شریک قرار دوں جس کے شریک ہونے کا مجھے علم نہیں ہے، اور میں تمہیں بہت غالب اور بے حد بخشنے والے کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مجھے اس کی طرف دعوت دے رہے ہو جو نہ دنیا میں عبادت کا مستحق ہے نہ آخرت میں، اور بے شک ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ پس ان قریب تم ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کرتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سو اللہ نے اس کو ان کی سازشوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور آل فرعون کو سخت عذاب نے گھیر لیا۔ جب انہوں نے کھل کر اظہار کر لیا اس مرد صالح نے، تو فرعون نے اور فرعونیوں نے اس کو بھی قتل کرنے کا، نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے شر سے اس کو محفوظ رکھا اور فرعونیوں کو پھر عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اب آل فرعون کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ کیا عذاب کا معاملہ ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اب ان کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ عذاب کا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام ان کو دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آئے گی یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو، اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے بحث کریں گے، پس کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ دور کرنے والے ہو؟ متکبرین کہیں گے بے شک ہم سب دوزخ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اور دوزخی جہنم کے محافظوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ کسی ایک دن تو ہم سے عذاب کم کر دے۔
اللہ اکبر، ہر روز عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ سے کو ایک دن تو عذاب کم کر دے۔ اللہ اکبر۔ محافظ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں؟ محافظ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض گمراہی میں ہوتی ہے۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد فرمائیں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی، اپنے رسولوں کی دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی مدد فرمائے گا۔ تو دنیا میں مدد کیا ہے؟ دلائل کے ساتھ ان کی بات کو مضبوط کرنے میں ان کی مدد فرمانا، ان کی بات پختہ ہوگی۔ انبیاء کا، اولیاء کا، صالحین کا جو مقام ہوگا، جو ان کا موقف ہوگا، وہ دلائل کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہوگا۔ ایک مدد یہ ہے، اور ایک مدد یہ بھی ہے کہ ان کی نصرت فرمائے گا، ان کو دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی مدد فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے شہید بھی کیا، انبیاء کو تکالیف بھی پہنچائی گئیں، تو کیا وہاں پر مدد اللہ تعالیٰ کی کس طرح ہے؟ تو اگرچہ انبیاء کو تکالیف پہنچی، لیکن غالب پھر بھی وہی آئے، اور جنہوں نے انہیں تکالیف پہنچائی تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والا فرعون نشان عبرت بن گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے والا نمرود نشان عبرت بن گیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کرنے والے یہود نشان عبرت بن گئے، رومن امپائرز ان پر غالب آئے اور ان کو وہ ہزیمت ناک شکست سے دوچار کیا کہ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جن مشرکین نے مکہ معظمہ میں ستایا اور آپ نے ہجرت فرمائی، وہ بھی مغلوب ہوئے اور بدر کی لڑائی میں وہ نشان عبرت بنے۔ اور یہی تاریخ ہے، جن لوگوں نے بھی انبیاء کو اور برحق اولیاء برحق کو، علماء برحق کو، ایمان والوں کو، صالحین کو تکالیف پہنچائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالف اپنوں کی، اپنے پیاروں کی، ولیوں کی، ایمان والوں کی مدد ہی فرمائی ہے۔ لیکن اکثر مفسرین اسی بات کی طرف گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل اور حجت کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، یعنی انبیاء کو، ایمان والوں کو ایسے مضبوط دلائل عطا فرمائے کہ کفر کے پاس ان کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہے جس دن ظالموں کو ان کی معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اب دنیا میں معافی مانگ لیں، در رحمت کھلا ہے، قیامت کے دن معذرت کریں، معافی مانگیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب ہدایت دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، وہ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، سو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور آپ اپنے بظاہر خلاف اولا کاموں کے لیے بخشش طلب کیجئے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کیجئے۔ بے شک جو لوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں صرف بڑا بننے کی ہوس ہے، جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں، سو آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے کلام کی مخالفت کر کے کیوں کیسے بڑا بن سکتا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا اس کو قبول کرنے میں بظاہر اگر یہ لگ رہا ہو کہ میری شان میں کوئی کمی آ جائے گی، میرے مقام میں کمی آ جائے گی، یا میرا موقف غلط ثابت ہو جائے گا، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جھوٹے ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہمارا موقف غلط ثابت ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ کا کلام جو ہے اس میں جو بات ارشاد ہو رہی ہے وہی درست ہے۔ جن لوگوں نے
اپنے بڑائی کے پیش نظر کلام الہی کو نظر انداز کیا ہے یا کلام الہی میں بیان ہونے والے فیصلوں کو نظر انداز کیا ہے، انہوں نے نقصان اٹھایا ہے، اور جنہوں نے کلام الہی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا ہے وہی سرخرو ہوئے ہیں، وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کفار کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اس کے لیے تم کیا حیثیت رکھتے ہو کہ تمہیں وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ تمہیں پیدا کرنا تو بہت آسان ہے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اور نہ مومنین صالحین بدکاروں کے برابر ہیں۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ ادعونی، مجھ سے دعا کرو۔ کب دعا کریں؟ جب مرضی کرو، صبح کرو، شام کو کرو، دوپہر کو کرو۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ بھئی ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے، یا جن صاحب سے آپ کو کام ہے وہ بھی آرام کر رہے ہیں، یا ابھی آفس نہیں کھلا، آفس ٹائم آئیے گا، ابھی عدالت بند ہے، عدالت نہیں کھلی تو جب اوپن ہوگی تب آپ آئیے گا۔ یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تمہیں تو پہلے بھی دیا تھا، اے مانگنے والے تمہیں تو فلاں موقع پر اتنا ہم نے دیا نہیں تھا تو پھر لینے آگے، ایسا بھی نہیں کہا جائے گا۔ فرمایا اے بندے مانگ، تو جب بھی مانگے گا میرا در رحمت کھلا پائے گا اور میں تجھے عطا کروں گا۔ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دعا کیا چیز ہے؟ سنیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ حضرت سلمان اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا والا اور کریم ہے۔ تمہارا رب بڑا حیا والا، بڑا باحیا اور بڑا کریم ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ دیکھیں ہم کسی کے سامنے، جب کسی کے سامنے کوئی سائل ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو اس کا دل چاہتا ہے میں اس کو دے دوں، نہ چاہتے ہوئے بھی دینے کو دل چاہتا ہے کہ اس نے اب ہاتھ آگے کیا ہوا ہے تو اب خالی کیسے واپس لوٹاؤں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا ہی باحیا ہے، اس کے سامنے جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے نا وہ بڑی حیا کرتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی لوٹاؤں۔ وہ بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، بلکہ جو اس نے مانگا ہے اس کے حق میں اگر بہتر ہے تو اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1488 ہے، 1488۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث 3371 ہے، 3371۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ارے دعا بھی تو عبادت ہے، عظیم ترین عبادت دعا ہے۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں یار یہ کام حل کرنے کے لیے ہم نے کس بندے کی سفارش لینی ہے، کس بندے کو بیچ میں ڈالیں تو مسئلہ حل ہوگا، کون سا افسر تلاش کرنا ہے، کس سے سفارش کروانی، کس کو رشوت دینی، معاذ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ظاہری ذرائع کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں اور جو مسبب الاسباب ذات ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی بندے سے کوئی کام پڑ جائے نا تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما۔ بندے سے بات بعد میں کرنا، اور بندے سے بات کرتے ہوئے یہ نیت رکھنا میں نے اللہ سے کہا وہ اس بندے سے میرا مسئلہ حل کروائے گا، یہ بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو مسئلہ میرا حل ہوگا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ ہمیں
اپنی بارگاہ میں جھکتے رہنے کی، دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون اور آرام پاؤ، اور دیکھنے کے لیے دن بنا دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 61 ہے سورہ مومن کی۔ فرمایا اس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا۔ تو رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ شکر کیا ہے؟ رات اگر آپ نے جاگنی ہے تو عبادت کرتے ہوئے جاگیں، استغفار کرتے ہوئے جاگیں، قرآن پڑھتے ہوئے جاگیں، فہم قرآن کے لیے جاگیں، حضور کی حدیث کے لیے جاگیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے جاگیں، قرآن کریم کی تلاوت اور نعت مصطفیٰ کے لیے جاگیں، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جن کاموں میں ہماری راتیں گزر رہی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیسے ہم اپنی راتوں کو گزار رہے ہیں، کس طرح کے فضولیات میں ہماری راتیں گزر رہی ہیں، خصوصاً بڑے شہروں میں ہمارے ہاں جو حالات ہو گئے ہیں، کیا ہم کسی اعتبار سے یورپ سے کچھ پیچھے ہیں ان معاملات میں؟ جو کچھ بھی راتوں کو ہو رہا ہے، تو جو انسان اپنی رات کے وقت کو ضائع کر رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ ہے جو تم سب کا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، پس تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں، سو سب سے اچھی صورتیں بنائیں، اور تم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، سو اللہ بہت برکتوں والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہی ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سو تم اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس سے دعا کرو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہیے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک جاؤں۔ حضور کو کیا حکم ہے؟ رب العالمین کے سامنے جھک جائیں۔ حضور کس کے سامنے جھکے؟ رب العالمین کے سامنے۔ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں حضور کی اتباع اور اطاعت کا حکم ہے۔ یہاں تک کہا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم حضور کی اطاعت میں ہم بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، جبین نیاز کو اسی کی چوکھٹ پر، اسی کی دہلیز پر رکھیں گے، اسی کو سجدہ کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اور اسی کے سامنے جھک جائیں گے۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تم کو بچہ کی حالت میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم جوانی کو پہنچو، پھر تم کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے بعض اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور تمہیں اس لیے بھی زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ہر کوئی بڑھاپے کو نہیں پہنچتا،
ہم جوانی میں کہتے ہیں ابھی تو بڑی جوانی ہے، ابھی تو عیش کرنے کے دن ہیں، پھر کر لیں گے توبہ، پھر پڑھ لیں گے نمازیں۔ فرمایا ہر کوئی بڑھاپے کو نہیں پہنچتا، کچھ بڑھاپے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جوانی میں ہماری حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہے اور ٹرین چل پڑی ہے۔ اب ٹرین جب شروع میں چلتی تو بڑی سلولی چلتی ہے، آہستہ آہستہ، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی چل رہی ہے، میں بیٹھ جاؤں گا، ابھی چلنے دو، ابھی تو چلی ہے نا، ابھی تیز تھوڑا ہوئی ہے۔ پھر ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے ابھی اٹھتا ہوں میں، ابھی اتنی بھی تیز نہیں ہے، پھر ٹرین تیز ہو جاتی ہے، اب وہ کہتا ہے چلو پکڑ ہی لیتا ہوں، لیکن اب جب وہ چلتا ہے تو ٹرین کی رفتار بڑھ گئی، اب وہ ٹرین کے پیچھے بھاگتا ہے، فل رفتار سے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ ٹرین پلیٹ فارم سے نکل گئی اور یہ بھاگتے بھاگتے ہانپتا ہوا پلیٹ فارم تک ہی رہ گیا۔ کہتے ہیں کبھی اپنا حال ایسا نہ کر لینا، لہٰذا جب ٹرین مل جائے تو پھر فوراً جو بوگی ہے اس پہ سوار ہو جاؤ۔ اے بندہ مومن، جب نیکیوں کا موقع ملے تو فوراً نیکیاں شروع کر دو، جب نماز کا وقت ہو تو اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، جیسے ہی سمجھ آئے مسئلے کی اس پر عمل شروع کر دو، اس کو پوسٹ پون نہ کرتے رہو کہ اچھا کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، جو کر لیں گے کہتا رہتا اس کا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ذہن میں رکھنا ہر کسی کو بڑھاپا نہیں ملے گا، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بس جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑ رہے ہیں؟ وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی اور اس پیغام کی تکذیب کی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، بس عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کو زنجیروں کے ساتھ گھسیٹا جائے گا سخت گرم پانی میں، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا اب وہ کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، جو اللہ کے سوا تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اے کافرو، تمہارا یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں اپنی عارضی کامیابی پر ناحق اتراتے تھے اور بے جا اکڑتے پھرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، بس تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ہم نے ان کو جس عذاب سے ڈرایا ہوا ہے، خواہ ہم اس میں سے آپ کو کچھ دکھائیں یا ہم اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں، سو ان کو تو بہرحال ہماری طرف لوٹایا جائے گا، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت رسول بھیجے، ہم نے ان میں سے بعض کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض کے قصے بیان نہیں کیے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ان ضروریات کو پورا کرو جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بس تم اللہ کی کون کون سی آیتوں کا انکار کرو گے؟ کیا پس
انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں بھی بہت سخت تھے، اور ان کی زمین میں یادگاریں بھی بہت تھیں، بس ان کے کارناموں نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے تم سفر کرتے ہی ہو، صالح علیہ السلام کی قوم کے جو آثار ہیں، دیگر قوموں کے آثار ہیں، تمہارے عرب میں ہی ہیں، تمہارے خطے سے زیادہ دور نہیں ہیں، تم دیکھتے ہو کیسی کیسی انہوں نے یادگاریں بنائی تھیں، کیسی کیسی انہوں نے بلڈنگز بنائی تھیں، ان کا سٹرکچر وہ تم دیکھتے ہو، اس کے کھنڈرات کو دیکھ کر تم اندازہ لگا سکتے ہو کیا سٹرکچر ہوگا۔ تو جب اتنے مضبوط یادگاریں بنانے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا تو تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ بس جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب کفار کیا کرتے تھے؟ جب ان کے پاس وحی کا کلام انبیاء سناتے اور رسول سناتے تو وہ وحی کے مقابلے میں جو ان کے پاس اپنی معلومات ہوتی اس پر اتراتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے، اور جو علم انبیاء انہیں دیتے تھے اس کو کم تر خیال کرتے تھے۔ یہ کفار کا طریقہ تھا جس کی وجہ سے ان پر عذابات آتے رہے۔ آج ہم بھی ذرا غور کریں، کیا جو ہم پر حضور کے ذریعے جو وحی ہم تک پہنچی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اترنے والی وحی کے ذریعے جو کلام ہم تک پہنچا ہے، کیا ہمارا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا رویہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کے ترازو پر اس کو تول رہے ہیں، یا ہم دیگر علوم کو اس پر فوقیت دے رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ٹیوشن بھی ہے، اچھی فیس بھی ادا کر رہے ہیں، اسکول بھی سب کچھ پے کر رہے ہیں، اور سب اخراجات ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیا قرآن کریم کے لیے ہماری ایسی محبت ہے؟ کہیں قرآن کریم کو ہم وہ رویہ تو نہیں کر رہے جو کفار نے کیا تھا؟ جیسے قرآن نے کہا وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا۔ اسلام یہ نہیں کہتا آپ سائنس نہ پڑھیں، آپ میڈیکل سائنس نہ پڑھیں، آپ فزکس بایو نہ پڑھیں، سب پڑھیں، پڑھنے کا حکم ہے۔ بلکہ کیمسٹری علماء نے استدلال کیا نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جہاں وہ مجاہدین کو یہ حکم دیا گیا، مسلمانوں کو، کہ جہاد کے لیے جو تم کر سکتے ہو کرو۔ اس سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ یہ میزائل، یہ بم، یہ سب کچھ، یہ اسلحہ، یہ ساری چیزیں ان کا بھی سیکھنا ضروری ہے، لیکن وہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سیکھے، اس لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں، کہیں ہم بھی کفار کے طریقہ پر نہ ہوں، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ آج کا ترجمہ پھر آپ سن لیجئے گا۔ بس جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے جو واحد ہے، اور اب ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک قرار دیتے تھے۔ بس ان کے ایمان نے ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا اس کے بندوں میں قدیم دستور ہے، اور اس وقت کافر بہت نقصان میں رہے۔ یعنی قدیم دستور کیا ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے یا جب موت آ جاتی ہے، پھر ایمان لانے کا اقرار کرنے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو عذاب آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے کا وقت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق توبہ عطا فرمائے۔ یہیں پر سورۃ مؤمن یا سورہ غافر بھی سے کہا جاتا ہے، اس کا اختتام ہوا ہے۔ اس سے آگے ہے سورۃ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون، بشیرا ونذیرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔
حامیم یہ الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، علم والوں کے لیے عربی قرآن ہے، ثواب کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا۔ بس ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا سو وہ نہیں سنیں گے۔ اور انہوں نے کہا جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، سو آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ یہ وہی طرز عمل ہے جو ہم سورہ بقرہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کفار بنی اسرائیل یہود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے نا وہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، ہماری سماعتوں تک نہیں پہنچتی، یہ ہمارے دل خوبصورت غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہم پر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين۔ آپ کہیے میں محض تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد معبود ہے، تم اسی کی طرف مستقیم رہو اور اسی سے استغفار کرو اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون بار بار آیا کہ آپ کہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جو وجودی وصف ہیں، یعنی آپ میں جو اوصاف ہیں، ان اوصاف میں کوئی بھی حضور جیسا نہیں ہے۔ جو کہا گیا نا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو مثلیت کس چیز میں ہے؟ مثلیت اس چیز میں ہے جو وصف نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو وصف ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو کیا ہم میں سے کوئی اللہ کا نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ وصف حضور میں ہے۔ حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آپ پر وحی اترتی ہے، آپ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں، تو جو اوصاف نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں ہیں ان میں ہم حضور کے مثل نہیں ہیں۔ حضور ہم سے وراء الورا ہیں، سرکار کی شانوں کا، سرکار کے رتبوں کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنے بلند رتبے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا آپ کہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، کس چیز میں مثلیت ہے؟ یہ ان چیزوں میں ہے جو نہ حضور میں ہے نہ ہم میں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ نہ ہم خالق ہیں نہ حضور خالق ہیں، نہ ہم رب ہیں نہ حضور رب ہیں، نہ ہم اس لائق ہیں کہ ہماری عبادت کی جائے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حکم دیا، نہ ہم واجب الوجود ہیں نہ حضور واجب الوجود ہیں۔ تو جو عدمی اوصاف ہیں ان میں مثلیت ہے، بس اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے تو یہ بشر والا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر ارشاد ہے جو زکوٰۃ یعنی خیرات ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والا ہے۔ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے نا، پچھلی آیت میں ہوا تم اسی کی طرف مستقیم رہو اور اسی سے استغفار کرو اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ کون مشرکین؟ جو زکوٰۃ یعنی خیرات ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر جو ختم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی صحت میں کچھ نیکیاں کرتا ہے، روٹین ہے اس کی، استقامت کے ساتھ ان نیکیوں پر قائم ہے، اگر اس کی صحت بحال نہ رہے اور وہ بیماری کی وجہ سے وہ اعمال نہ کر سکے تو اللہ اس کو ثواب دیتا رہتا ہے۔ آپ حالت حضر میں یعنی مقیم ہیں، آپ کچھ نیکی کر رہے ہیں اور بڑی روٹین سے پابندی سے کرتے ہیں، لیکن آپ کو سفر کی وجہ سے اس نیکی کو چھوڑنا پڑا تو اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرماتا رہتا ہے، کیونکہ اگر ہم سفر میں نہ ہوتے
تو ہم وہ نیکی کرتے رہتے. اس لیے صحت کی حالت میں، عافیت کی حالت میں نیکی کرتے رہنا چاہیے. اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے جسم میں کوئی بیماری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرا بندہ جو نیک عمل کرتا تھا اس کے صحیفہ اعمال میں ہر روز وہ عمل لکھتے رہو. سبحان اللہ. یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو عمل چھوٹا، اللہ بیماری میں اس کو اس کے عمل کے کرتے رہنے کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. آپ کہیے کیا تم واقعی اس ذات کا کفر کر رہے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور تم اس کے شرکا قرار دے رہے ہو، حالانکہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے. اور اس نے زمین کے اوپر بھاری پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں برکت رکھی، اور زمین میں رہنے والوں کی غذا بھی 4 دنوں میں مقدر کی جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے. پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ اس وقت دھواں تھا. پھر اس نے آسمان اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو. ان دونوں نے کہا ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں. قالتا اتینا طائعین، ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان اور زمینوں کو بلایا کہ تم یہاں سے یہاں آؤ، چل کر آؤ، بلکہ اس کا معنی یہ ہے اللہ نے جب آسمان اور زمینوں کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو کہا کن ہو جا، تو وہ ہو گیا. فیکون، وہ ہو گیا. یعنی جیسے اس نے جو ارادہ فرمایا اور جس چیز کو جو حکم دیا اس کے حکم سے وہ چیز بغیر کسی تکلف کے بنتی چلی گئی. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اس نے 2 دن میں ان کو پورے 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اسی کے متعلق احکام بھیجے. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین فرما دیا اور اس کو محفوظ فرما دیا. یہ بہت غالب بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہیے میں نے تمہیں ایسے ہولناک کڑک والے عذاب سے ڈرایا ہے جیسا ہولناک کڑک والا عذاب عاد اور سمود پر آیا تھا جب ان سے پہلے زمانہ میں اور ان کے بعد کے زمانہ میں متواتر رسول آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل فرما دیتا. سو تمہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. پس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے. قالوا من اشد منا قوة، ہم سے طاقتور کون ہے. عاد نے کیا کہا تھا؟ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے. تو قوم عاد بڑے جسیم تھے. ہم بنی اسرائیل کے ذکر میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اتنے بڑے جسم تھے، اتنے طاقتور تھے کہ یہ بنی اسرائیلی جو تھا وہ ایک ان کے شوز میں، ان کے جوتے میں آ جاتا تھا، ان کی جیب میں، پاکٹ میں آ جاتا تھا. اتنے بڑے بڑے جسے تھے، بڑے بڑے جسم تھے ان کے. تو وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے قوت والا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. انسان کے پاس جب دنیا میں طاقت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، اختیار آتا ہے، دولت آتی ہے اور ہر چیز کو خریدنے کی صلاحیت آ جاتی ہے تو وہ کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اپنے آپ کو. یاد رکھیں اللہ کہہ رہا ہے اے انسان تو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جا، میرے سامنے تو حقیر ترین ہے، کمزور ترین ہے. تو ہر طاقتور کو یاد رکھنا چاہیے، ہر قوت والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے اوپر قوت والا موجود ہے.
سو ہم نے ان کے منحوس دنوں میں ان پر خوفناک آواز والی آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی بالکل مدد نہیں کی جائے گی۔ اور رہے سمود، تو ہم نے ان کو ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، سو ان کے کرتوتوں کے باعث سخت ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف لایا جائے گا، پھر ان کو جمع کیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ دوزخ کی آگ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی اللہ نے گویائی بخشی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کے منہوں پر مہر لگا دے گا، سیل لگا دے گا، منہ بند ہیں، اعضاء بول بول کر بتا رہے ہیں کہ ہم سے کیا کیا جرم کروایا گیا، اور تم اس وجہ سے اپنے گناہ نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، لیکن تمہارا یہ گمان تھا کہ تم جو کچھ کام کر رہے ہو ان کو اللہ نہیں جانتا، اور تمہارا اپنے رب کے ساتھ یہی گمان ہے جس نے تمہیں ہلاک کر دیا، بس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی دور کرنے کو طلب کریں تب بھی وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن سے ناراضگی دور کی جائے گی، کیونکہ توبہ کا دروازہ اب بند ہو گیا، اب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ عمل کرنے کا وقت تو دنیا میں تھا، زندگی میں تھا، تو اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب ناراضگی دور نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ ایسے ساتھی ان پر مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے کے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا، اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے جنات اور انسانوں کے گروہوں میں ثابت ہو چکا تھا، اور بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر ایسے ساتھی مسلط ہو گئے جو ان کے کاموں کو خوش نما بناتے کہ تم جو کر رہے ہو بہت اچھا ہے، یا صحیح ہے، یا جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کسی نے کہا تھا اے بابر عیش کر لے، یہ جہان پھر نہیں ملے گا، زندگی پھر نہیں ملے گی۔ ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ موج کر لیں، جوانی پھر نہیں آئے گی، 4 دناں دی زندگی کچھ کھا لے پیلا موج اڑا، کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہی تو عیش کرنے کے دن ہے، یہی تو عیاشی کے دن ہے، یہی تو مزے کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جب انسان سوچتا ہے نا، یہ کب سوچتا ہے؟ جب اس کا نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے، یا شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے، یا اس پر ایسے ساتھی، ایسے دوست مسلط ہو جاتے ہیں جن کو شیاطین نے جکڑا ہوتا ہے، وہ اس کو ہر برائی اچھی کر کے دکھاتے ہیں، اچھا کر کے بتاتے ہیں کہ ابھی یہ دن ہے، یہ کر لے۔ یاد رکھیں زندگی وہی اچھی جو اللہ کی فرما برداری میں گزری ہے۔ جو لمحے، جو وقت، چاہے وہ جوانی کا تھا، چاہے وہ
نوجوانی کا تھا، جو بھی تھا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کی قرات کے وقت لغو باتیں کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ ایک تو قرآن سننے سے منع کرتے تھے، دوسرا جب قرآن پڑھا جاتا ہوتا تو کہتے تم شور کرو، لغو باتیں کرو تاکہ ادھر دھیان نہ جائے ایمان والوں کا، ادھر متوجہ نہ رہیں۔ تو یہ کافروں کا طرز عمل ہے، قرآن کے اگینسٹ کچھ چیزیں لانا، قرآن کے مخالف کچھ چیزوں کو انٹروڈیوس کروانا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کفار کا کام ہے۔ اور یاد رکھیں آج ہمارے ملک میں جو این جی اوز قرآن کریم کے خلاف چیزوں کو لا کر اس کو میڈیا پر بڑے زبردست انداز میں پیش کر رہی ہیں، یہ کفار کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ آپ چیک کر لیں ان این جی اوز کو فنڈنگ کرنے والے ایمان والے آپ کو نہیں ملیں گے، کفار ملیں گے۔ بے شک ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کو ہم ان کے بدترین کاموں کی سزا ضرور دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کی سزا جو دوزخ کی آگ ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس چیز کی سزا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنات اور انسانوں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رکھ کر پامال کریں تاکہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے سے ہو جائیں۔ انسان بھی گمراہ کرتے ہیں، شیاطین بھی گمراہ کرتے ہیں۔ شیاطین میں سب سے پہلا گمراہ کرنے والا، جنوں میں سب سے پہلا گمراہ کرنے والا ابلیس ہے اور پھر اس کے پیروکار ہیں، اور انسانوں میں سب سے پہلا گمراہ کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے، جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، حابیل کو قتل کیا۔ تو حضور اسلام نے فرمایا جو آج قتل کرے گا اس کا گناہ قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ پہلے اس نے اس کام کا آغاز کیا۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مستقیم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی ایمان لائے جو اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے، ایمان کے تقاضوں پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، یہ کامیاب ہے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں، یعنی بڑی جامع سی مضبوط سی بات بتائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر مستقیم رہو، پھر اس پر مستقیم رہو، مضبوط رہو۔ یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہو۔ پھر ارشاد ہے ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو تم طلب کرو، یہ بہت بخشنے والے بے حد رحم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اور اس سے عمدہ کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دے اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، سو آپ برائی کو اچھے طریقے سے دور کریں، پس
اس وقت جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا خیر خواہ دوست ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کریں۔ حسن اخلاق کی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو تربیت فرما رہا ہے کہ آپ حسن اخلاق کے ساتھ برائی کو دور کریں، تبلیغ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زمن میں ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں جب روانہ کیا تو حضور ان کے ساتھ ساتھ جا رہے تو بہت زبردست ارشادات حضور نے انہیں عطا فرمائے، نصیحتیں عطا فرمائیں۔ یہ ایک طویل عنوان ہے۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری وصیت اس وقت کی جب میں گھوڑے کی رکاب میں اپنا پیر رکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا، اے معاذ بن جبل، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، اے معاذ بن جبل، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ آج ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے، لوگوں کو برائی سے روکنے والے، سوچیں کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں؟ اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے ہم اسلام کی صحیح تصویر نہیں پیش کر رہے، یا ہم دعوت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ پھر ارشاد ہے، اور اے مخاطب، جب کبھی شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہے، اور تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر بھی اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے گا۔ اور اے مخاطب، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کو خشک اور غیر آباد دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس زمین پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ آیا جو شخص دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو اطمینان سے قیامت کے دن آئے گا؟ تم جو چاہو کرو، بے شک وہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے قرآن کا اس وقت کفر کیا جب وہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا، ان کو عذاب دیا جائے گا، بے شک یہ بہت معزز کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ اس میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کی۔ لا یأتیہ الباطل، اس میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ یہ کتاب بہت حکمت والے ہم کیے ہوئے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کی ایک بہت اہم چیز بیان ہو رہی ہے کہ اس کے اندر باطل آ ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ یعنی قرآن میں کوئی شخص کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا۔ قرآن کا چیلنج ہے، آپ ساری دنیا سے قرآن کریم کے نسخے اٹھا لیں، ساری دنیا سے، اور پھر ان نسخوں کو آپس میں ملائیں، آپ کو ایک زبر کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 42 ہے سورۃ حامیم السجدہ کی، اور یہ 24ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ فرمایا اس میں کوئی باطل نہیں آ سکتا، کچھ باطل اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک لفظ کیا، ایک حرف بھی اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے قرآن کریم کی حقانیت کی۔ آپ تورات کو سنبھال نہیں سکے، آپ بائبل کی حفاظت نہیں کر سکے، آپ انجیل کی حفاظت نہیں کر سکے، اس میں کتنی زیادہ ایڈیٹنگ ہو گئی، کتنی چیزیں نکال دی گئی، کتنی چیزیں شامل کر دیں گی۔ قرآن کہہ رہے تم ایسا نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے، اور اسلام کے مضبوط
اسلام کے مضبوط اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فرمایا اس میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ یہ کتاب بہت حکمت والے حمد کیے ہوئے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اے رسول مکرم، آپ کے خلاف وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے خلاف کہی جاتی رہی ہیں۔ بے شک آپ کا رب مومنوں کے لیے ضرور مغفرت والا ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئیں۔ کیا کتاب کی زبان عجمی ہو اور رسول کی زبان عربی ہو؟ آپ کہیے یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ ان لوگوں کو بہت دور سے ندا کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک میعاد پہلے سے مقرر نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور بے شک یہ لوگ اس قرآن کے متعلق سخت خلجان اور شک میں ہیں۔ جس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ اپنے نفس کے فائدہ کے لیے کیا ہے، اور جس نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ رب اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ بندے خود اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، خود اپنے لیے برے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ تو اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ رمضان کریم کی ان حسین بابرکت متبرک راتوں کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔